اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران سٹارٹ کریں۔ سورہ آل عمران یہ مدنی صورت ہے۔ الف لام میم، جیسے سورہ البقرہ سٹارٹ ہوئی ہے الف لام میم سے، یہ سورہ بھی الف لام میم سے ہی سٹارٹ ہوئی ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ان کی ٹرانسلیشن: اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے معبود، الا مگر ہوا اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، اور الحی ایسا زندہ، جیسے ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا کہ ایسا زندہ جو ہمیشہ سے ہو، جو ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، قیوم یعنی قائم دائم، دوسروں کو بھی سنبھالنے والا۔ نزل، اس نے اتاری، علیہ کا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے۔ بین یدیہ یعنی تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی جو آپ کے پاس پہلے، تو تم لوگوں کے پاس پہلے موجود ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اس نے اتاری، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس ہدایت لوگوں کے لیے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ کون سی کتابیں؟ تورات اور انجیل۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، الفرقان فرقان، ان الذین، بے شک جنہوں نے، کفروا انکار کیا یا کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب شدید شدید عذاب ہے۔ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ، عزیز زبردست یا غالب، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہیں، فی السماء آسمان میں۔ بے شک اللہ پر چھپی ہوئی نہیں ہے کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی، وہی ہے جو، یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحم میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہے، لا الہ نہیں ہے معبود، الا ہوا اس کے سوا کوئی، العزیز وہ زبردست ہے، الحکیم اور حکمت والا ہے۔ آج ہم 6 آیات کا انشاءاللہ تفسیر دیکھیں گے۔ جی، جیسے سورہ البقرہ بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ والی سورت بھی الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس الف لام میم اور اس جیسے اور بھی حروف آئیں گے جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مقطعات آپ کہہ لیں کہ یہ سائن بورڈز ہیں یا چھپے ہوئے راز ہیں، جن کا راز صرف اولیاء کرام پر ہی ظاہر ہوتے ہیں، جو ہر ولی کے اس کے درجات کے حساب سے۔ امام جلال الدین سیوطی اور امام زمخشری نے حروف مقطعات کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے راز ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہیں 14 ہیں، 14 ہیں۔ ان کو 5 مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی ان کو 5 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ایک حرفی ہیں، یعنی ان کا وہ ایک ہی حرف پر مشتمل ہیں۔ جیسے بعض صورتوں میں ہم سٹارٹ میں دیکھیں گے کہ صرف لکھا ہوا آتا ہے کہ نون، یا آئے گا صاد، اور ایک میں آئے گا قاف۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ جو ہیں وہ 2 حرفی ہیں، جیسے ہا میم، یاسین، طہ، طاسین۔ پھر 3 حرفی ہیں جو 3 حروف سے مل کر بنے ہوئے ہیں، الف لام میم، طا سین میم، الف لام را۔ پھر 4 حروف سے بنے ہوئے ہیں، ان کو 4 حرفی کہتے ہیں، الف لام میم صاد، الف لام میم را۔
پھر 5 حرفی یعنی 5 حروف سے بنے ہوئے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، ایک یہ ہے، یہ سورہ مریم کے سٹارٹ میں آتا ہے، ہا میم عین سین قاف، یہ ٹوٹل 14 ہے۔ یہ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں مختلف صورتوں میں، کچھ جیسے یہ الف لام میم ریپیٹ ہو رہا ہے، آل بقرہ کے سٹارٹ میں بھی آ رہا ہے اور آل عمران کے سٹارٹ میں بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ والے حروف ایکچولی 14 ہے اور یہ 29 صورتوں کے سٹارٹ میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قرآن پاک کی ایبریویشنز ہیں۔ ان حروف کے بارے میں صوفیاء کے اور علماء کے 2 مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایسا راز ہے جو پردوں میں چھپا ہوا ہے، علماء اس کو ہرگز نہیں جان سکتے، نہ اس کا علم کسی کو حاصل ہے، نہ اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، فقط ایمان لانا واجب ہے۔ اس پر بہت سارے آئمہ کا اتفاق ہے، مطلب بہت سارے آئمہ کا یہی مذہب ہے۔ امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ یہ حروف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فرینڈز آپس میں کوڈ ورڈز رکھتے ہیں تو آپ ان ادر ورڈز یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڈ ورڈز ہیں۔ یہ علماء کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب جو ہے وہ صوفیاء کرام کا ہے۔ صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز کی باتیں ہیں، لیکن کسی کو تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ان حروف کے معارف کی رسائی علماء کو نہیں ملتی، ان کے مفہوم کو علماء نہیں پا سکتے، نہ ان کے لیے ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب کچھ پوچھنا ہو، آگے میں آیت کی ٹرانسلیشن کر رہی ہوں، کہ جب کچھ پوچھنا ہو تو علم میں جو راسخ ہیں ان سے پوچھو۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ وہ لوگ جو اہل ذکر اور راسخ العلم ہیں، ان کو اللہ جتنا چاہیں یہ راز عطا کر دیتے ہیں۔ راسخ العلم اور اہل ذکر لوگ مطلب صوفیاء کرام، اولیاء کرام، جیسا جس کا حال ہوگا وہ اتنا ہی اس کے لیے رازوں سے پردہ اٹھائے جائیں گے۔ مطلب جیسا جس ولی کی جتنی بڑی شان ہوگی یا جو اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوگا، ظاہر ہے ہر کسی کے درجات ہیں، جیسے انبیاء کے درجات ہیں، ایسے اولیاء کرام کے، تو جو جتنا اوپر ہوگا درجے میں، اس کے لیے ان رازوں سے پردے اتنے ہی زیادہ اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اکثر مفسرین اور تمام صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر حروف مقطعات کا علم کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکے تو ان کا قرآن میں اتارے جانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ الف لام میم جو حروف ہیں، ان کے بارے میں 20 اقوال ہیں، جن میں سے میں کچھ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، مطلب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے اسما میں سے ایک اسم ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ الوہی چابیوں میں سے ایک چابی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے سارے رازوں کے خزانے کھولتا ہے۔ بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا ایک نام ہے۔ حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ کے انعامات اور احسانات جو اللہ نے خاص طور پر انسانوں پر کیے، لام سے مراد اللہ کا لطف و کرم، اور میم سے مراد مجد یعنی بزرگی، یا مالک یعنی اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا۔ پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد جبرائیل، یعنی جبرائیل میں سے ان کے نام کا آخری حرف لام ہے، ٹھیک ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ لوگ جو عربی میں مہارت رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے، الف لام میم کا مطلب ہے کہ انا اللہ عالم، یعنی میں اللہ سب سے زیادہ جانتا ہوں۔
اس طرح بہت سارے مفسرین نے، صوفیاء کرام نے حروف مقطعات کو بھی کے راز سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے جس حد تک ان کو سمجھ آئی ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی سٹارٹ کی آیات ہیں، یہ ان کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ نجران کے کچھ یہود عیسائی جو تھے، ان کے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تو ان سے جھگڑا کرنے لگے، تو ان کے رد، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کیا، تو ان کے رد میں، عیسائیوں کے رد میں یہ نازل ہوئی۔ نجران جو ہے وہ عیسائیوں کی وہ خاص جگہ تھی جہاں زیادہ تعداد میں وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ وہ اپنے اس شہر کو سٹی آف نالج کہتے تھے، یعنی علماء کا آپ شہر لگا لیں، یا وہاں سارے ہی ان کے علماء ہوتے تھے۔ پھر ہے کہ جب حضرت ربیع سے نقل کیا ہے کہ نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان لگایا۔ جھوٹ اور بہتان وہ یہ لگاتے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ یہ اللہ پر وہ جھوٹ اور بہتان لگاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اولاد باپ کے مشابہ ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے جس پر موت طاری نہیں ہوتی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو فنا طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، اسے رزق باہم پہنچاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بات اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین میں سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بات اسی طرح ہے۔ فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ بھی کوئی جانتے ہیں جو انہیں علم دیا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیے گئے علم کے علاوہ تو کچھ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے رب نے رحم میں جیسی چاہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، اور نہ ہی اس سے نجاست خارج ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بات اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے انہیں اپنے رحم میں اسی طرح اٹھائے رکھا ہے جس طرح عام عورت بچے کو رحم میں اٹھاتی ہے؟ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو جنا جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو جنتی ہے۔ پھر آپ کو اسی طرح غذا دی گئی جس طرح بچے کو غذا دی جاتی ہے۔ پھر بعد میں بھی آپ غذا کھاتے، پانی پیتے اور قضائے حاجت کرتے۔ سب نے کہا، بات اسی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم گمان رکھتے ہو وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی تم ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ان کو بیوی کہتے ہو، یا ان کو خدا کہتے ہو، تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے حقیقت حال کو پہچان لیا، یعنی ان کو سچ بات پتہ چل گئی، لیکن پھر بھی محض عناد اور بغض اور حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی، جس میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یعنی حی، ایسا زندہ رہنے والا کہ جس کو نہ جو کبھی نہ موت تھی، نہ مطلب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا، اور پوری قیوم مطلب کہ پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ اور اس نے آپ پر ایسی کتاب اتاری ہے جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلی کون سی کتابیں تھیں؟ ان کے پاس تورات تھی اور انجیل تھی، دونوں کتابیں تھیں، تورات اور انجیل۔
توریت یہود کے پاس تھی، انجیل نصارہ کے پاس تھی، تو یہ قرآن ان کی کتابوں کی ہی تصدیق کرنے والا تھا، یعنی ان میں جو واقعات تھے ان کی تصدیق کرنے والا تھا۔ یہ دونوں کتابیں ان سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے اتاری گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد جس میں وہ جھگڑا کرنے لگے، تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرقان کو اتارا۔ فرقان مطلب قرآن پاک کو، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ پھر جو لوگ ظاہر ہے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ والی آیت ہم پہلے بھی کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ آیت قرآن تفسیر جو ہے وہ ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی نے ہر چیز کو سما رکھا ہے، کہ کوئی بھی چیز ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس سے غافل، اللہ ان کی کسی بھی چیز سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کو اس میں اعظم بھی کہتے ہیں آیت الکرسی کو؟ ہوں جی، آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں۔ مطلب ڈفرینٹ مفسرین نے ڈفرینٹ لکھا ہے، کسی نے کسی چیز کو اسم اعظم کہا۔ اسم اعظم ایکچولی اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی شان زیادہ بیان کی گئی ہو۔ زیادہ بیان اچھا ٹھیک، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ ہاں جی، وہ جیسے ہم نے البقرہ میں ایک دو آیات کے بارے میں اور بھی پڑھا تھا کہ ان کو بھی کہا گیا ہاں کہ وہ اسم اعظم۔ ہوں جی، آگے ہے کہ وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، یعنی ظاہر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی شان ہے کہ وہ انسان کو جب وہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس کو ایک گندے پانی سے اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور پھر اس کو وہیں پہ پرورش پاتا ہے، اور اس کی جیسی چاہے صورت بنا سکتا ہے۔ نہ تو انسان کا اس میں کوئی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی شکل بدل سکے یا کچھ کر سکے، اس کو کسی بھی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا۔ اس کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے آپ بس یہاں تک کیا تھا۔ اچھا، وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے تھے، ان کا شبہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غیب کی خبریں دیتے تھے، ان کا کمال علم ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کی کمال قدرت ہے، علم اور قدرت کے کمال پر ہی مدار الوہیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے اس شبہ کو زائل فرما دیا، بتایا کہ خدا وہ ہے جو ہر چیز کا علم ہو، دو چار غیب کی باتیں جان لینے سے کوئی شخص خدا نہیں ہو جاتا، جبکہ وہ دو چار باتیں بھی خدا کی ہی بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جیسے مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام چیزوں کو جاننے والے نہیں تھے، مطلب اللہ نے ان کے ہاتھ پر کچھ خاص معجزات دیے تھے، اور آگے انہی کے لیے بتا دیا کہ وہ تو مطلب اسی طرح سے اسی پروسیس سے گزرے ہیں جس پروسیس سے ایک عام انسان گزرتے ہیں، تو وہ کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ خدا کی تو عظمت بہت بڑی ہے۔